وما يعلمان من احد حتى يقولا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک کہ یہ نہ کہہ لیتے انما نحن فتنۃ، ہم تو محض آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو اپنا ایمان نہ کھو۔ یعنی جادو سیکھ کر اور اس پر عمل اور اعتقاد کر کے اور اس کو جائز جان کر کافر نہ بن۔ یہ جادو فرمانبردار اور نافرمان کے درمیان امتیاز اور آزمائش کے لیے نازل ہوا۔ یعنی وہ اسے کہتے کہ اگر تو جادو سیکھے گا اور پھر اس پر عمل کرے گا، اعتقاد کرے گا اور اس جادو کے عمل کو جائز جانے گا تو کافر ہو جائے گا۔ یہ جادو تو فرمانبردار اور نافرمان کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے اور امتحان کے لیے نازل ہوا۔ جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے کافر ہو جائے گا۔ کافر اس صورت میں ہوگا کہ جب جادو میں کفریہ یا شرکیہ منتر ہوں یا ایسے افعال ہوں جو کفر و شرک ہوں، اور جو اس سے بچے نہ سیکھے یا سیکھے اور اس پر عمل نہ کرے اور اس کے کفریات کا معتقد نہ ہو، اس پر عقیدہ نہ رکھے، تو وہ مومن رہے گا۔ یہی امام ابو منصور ماتوریدی کا قول ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جو جادو کفر ہے تو اس جادو کو جو کرے گا، تو ہمارا مسلک یہ ہے کہ اگر وہ مرد ہے تو ایسے جادوگر کو اسلامی حکومت قتل کر دے گی، اور جو جادو کفر تو نہیں مگر ایسا جادو ہے کہ اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں، تو ایسا شخص کہ جو ایسا جادو کر رہا ہے کہ جس سے لوگوں کو وہ بیمار کرتا ہے، لوگوں کی جانیں لے لیتا ہے، تو یہ ڈاکو کے حکم میں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کی وہ سزا ہے جو ڈاکو کی سزا ہے۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ جادوگر کی توبہ قبول ہے، اگر یہ توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے گا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، تو لوگ سیکھتے منہما، ہاروت اور ماروت دونوں فرشتوں سے، ماں وہ جادو سیکھتے جو فرقون بھی، جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالتے بین المرء و زوجی، مرد اور اس کی بیوی کے درمیان۔ یعنی وہ ایسا جادو ہاروت ماروت کے پاس آ کر ایسا جادو سیکھتے کہ جس سے مرد اور بیوی کے درمیان جدائی ہو سکے۔ کیسی جہالت تھی کہ حضرت ہاروت اور حضرت ماروت تو آئے یہ بتانے کے لیے کہ معجزہ یہ ہوتا ہے، جادو یہ ہوتا ہے، جادو اس طرح کیا جاتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جادوگروں سے تحفظ کا طریقہ یہ ہے۔ لیکن یہ بنی اسرائیلی یہ جادو وہ والا سیکھتے کہ جس سے یہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں، یعنی کتاب اللہ کو چھوڑ کر کن چکروں میں پڑ گئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جادو ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوں، آپس میں جدائیاں ڈالی جائیں۔ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ دو دوستوں میں بہت محبت ہے تو وہ دونوں کو ایسی باتیں کانوں میں ڈالتے ہیں، دونوں کے الگ الگ، اس کو کچھ کہتے ہیں، اس کو کچھ کہتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں اور محبت کو نفرت سے بدل دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو جادو ہوتا ہے اس میں شریر جنات کام کرتے ہیں، تو شریر جنات سے یہ کام لیا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں اور ان میں جدائی ہو جائے۔ اس لیے کبھی بھی ایسا ہو کہ اچانک سے آپ دیکھیں کہ ایسے معاملات ہو رہے ہیں اور محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو رہی ہیں، تو فوراً جذبات میں آنے کے بجائے، غصے میں آنے کے بجائے بندہ قرآن مجید فقان حمید کا دامن تھامے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھام لے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جادو سے محفوظ رہنے کے وظائف بیان کیے وہ وظائف کیے جائیں، نماز خشوع و خضوع سے پڑھی جائے،
قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کثرت سے کی جائے، درود پاک کی کثرت کی جائے، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے، اور 10 مرتبہ روزانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور جب سونے لگیں تو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے پورے جسم پر یہ ہاتھ پھیر لیں، پھر دوبارہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں۔ سونے سے پہلے یہ 3 دفعہ عمل کریں، بڑے سے بڑا جادوگر آ جائے انشاءاللہ تعالی اس کا جادو اثر نہیں کرے گا جو یہ عمل کرے گا۔ اسی طرح جس گھر میں ایسا محسوس ہو کہ نحوستیں ہیں یا کچھ بندش ہے یا کچھ اثرات ہیں یا آسیب ہیں، تو وہاں ہر گھر کے فرد کو چاہیے کہ وہ نماز کے بعد، جب وہ نماز سے فارغ ہو تو نماز پڑھنے کے بعد یا حیو یا قیوم 100 مرتبہ پڑھے ہر نماز کے بعد، اور اللہ تعالی سے دعا کرے، اور ہر 3 دن کے بعد سورہ بقرہ اس گھر میں پڑھی جائے، تو انشاءاللہ تعالی سارے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ میں جو وظیفے بیان کیے گئے ان میں بہت طاقت ہے، بڑی تاثیر ہے، بس عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، بندے کا تلفظ صحیح ہو اور پابندی سے یہ عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو ان شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔